رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بابرکت کے لیے، سکون جھیل کو دو دیتا ہے کول کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ سب سے پہلے حیدرآباد میں موجود، پاکستان میں موجود اور کنٹری نیوز کے تمام ناظرین کو حافظ محمد عمار قریشی کا السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کنٹری نیوز کا پروگرام انوار علم، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عمار قریشی۔ یہ پروگرام کی آج دوسری نشست، اور یہ پروگرام جس میں ہم نے پچھلی نشست میں اور گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے 295C کے بارے میں ذکر کیا، اس کے بارے میں سنا، اور آج کا جو موضوع ہے، کیونکہ ذو الحجہ کا چاند انشاءاللہ ان قریب آپ دکھایا جائے گا، اور ہم وہ چاند مبارک اور پھر 10 دن میں ہمیں قربانی کے جو سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں مسلمان، اس حوالے سے ہمیں مسائل کا جاننا اور اس حوالے سے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج جو ہم پروگرام انوار علم میں موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے قربانی اور ہمارا طرز عمل، کہ اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم اس عمل کو کس طریقے سے اور کس طرح قربانی کے مسائل کو اور قربانی کو جو سر انجام دیتے ہیں، آیا وہ ہمارا طریقہ درست ہے؟ کیا اس میں ہم طریقہ صحیح استعمال کرتے ہیں؟ کیا اس میں ریاکاری تو نہیں آ رہی؟ کیا ہم قربانی جو نیکی کے لیے کرتے ہیں کہیں اس کو ضائع تو نہیں کر رہے؟ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت جو کہ آج ہمارے مہمان ہیں، مفتی زہیب رضا برکاتی صاحب۔ آپ کسی تعریف کے محتاج نہیں، آپ شہر حیدرآباد کی ایک معروف شخصیت اور ایسی علمی شخصیت کہ جن کے علم کا اور جن کی تعریف میں جتنی بیان کروں بہت کم ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ حضور جیسا کہ موضوع آپ نے ابتدا میں سنا، آج ہم کنٹری نیوز کے چینل سے اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قربانی کے مسائل اور قربانی کے حوالے سے آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ذو الحجہ بہت قریب ہے، اور ان 10 دنوں میں جو کہ ذو الحجہ کی 10 تاریخ ہوتی ہے جس میں سنت ابراہیمی کو ادا کیا جاتا ہے، اس سنت ابراہیمی جو ہمارے طرز عمل ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم آپ سے جانیں گے، ہم آپ سے سیکھیں گے۔ لیکن اس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم اپنے کنٹری نیوز کے ناظرین سے اس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں وہ ہیں اجوا کوکنگ آئل اور یونیک گروپ آف کمپنیز، جو کہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اس پروگرام کے اندر۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ دینی معلومات کو سیکھ سکیں، جان سکیں، اور ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ Unique, elegant, smooth, stylish, brisk, comfortable, passionate. Unique DS Motors Private Limited. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک۔ اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار علم، جس میں ہمارے ساتھ آج کے مہمان عالم دین مفتی زہیب رضا برکاتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے بریک سے پہلے سنا کہ آج ہم قربانی کے حوالے سے، ذو الحجہ کے حوالے سے جانیں گے، اور قربانی کے حوالے سے جانیں گے تو حضور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ اور جس طرح ناظرین کو اسٹارٹنگ میں بتایا گیا، شروعات میں بتایا گیا کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ سنت کی بھی تعریف کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کنٹری نیوز چینل والوں کا۔ یقینی سی بات ہے کہ جس طرح ملک کی جملہ خبروں پہ ان کی نظر ہے اور جملہ خبریں پہنچانے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں اپنے ناظرین کو باخبر رکھنے کے لیے، اسی طرح الحمدللہ انہوں نے علمی اعتبار سے بھی یہ پھول کھلایا کہ ہر مہینہ کوئی نہ کوئی اپنے اندر سوغات رکھتا ہے۔ سوغات ان معنوں میں رکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دینی ایام آتے ہیں اور ان میں مسائل کی آگاہی ضروری ہوتی ہے، تو الحمدللہ اس چینل کے ذریعے سہرا جاتا ہے کہ ان 10 دنوں کے لیے قربانی کے حوالے سے اتنی خصوصی نشست سجائی، اور اس سے قبل بھی جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ 295C پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، تو مبارکباد کے مستحق ہیں کنٹری نیوز والے، جملہ اراکین اس چینل کے، اور خصوصاً بالخصوص آپ حافظ عمار قریشی صاحب کے جو اس پروگرام کے ہوسٹ ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا وہ بہت ہی زیادہ بنیادی سوال ہے۔
ہم قربانی کرتے ہیں مگر ہمیں قربانی کی تعریف نہیں پتہ ہوتی. ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں مگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سنت ابراہیم ہے، سنت کی تعریف کیا ہے. تو گویا آپ نے 2 تعریفیں معلوم کی اپنے سوال میں. پہلی تعریف آپ نے قربانی کی معلوم کی. قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے. علماء کرام نے اس کی تعریف کو اور مزید اس طرح بھی بیان فرمایا کہ کبھی کبھی جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے، جس کو ذبح کیا جاتا ہے، ہم اسے بھی قربانی کہہ دیتے ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے بھائی میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ لفظ قربانی اردو کا ہے، عربی میں اسی لفظ قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں. تو یہ تھی قربانی کی تعریف. اب بڑھتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں. یہ بہت آسان سی تعریف ہے. سنت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. اب اس کے بعد سنت کی ہیں 2 قسمیں. ایک ہے سنت مؤکدہ، ایک ہے سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ تو اسے کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو کام کیا مگر کبھی چھوڑا. اور سنت غیر مؤکدہ جسے کبھی کیا مگر اکثر اسے چھوڑ دیا تو سنت غیر مؤکدہ ہے. اور قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یعنی ان کا طریقہ ہے. اچھا حضور، ہم نے جیسے ابھی آپ نے فضائل بھی بتائے اور حضرت ابراہیم کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ سنت ابراہیمی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی تو کچھ جانیں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کچھ ارشادات فرمایا. ماشاءاللہ عمار بھائی بہت پیارا سوال ہے، اور آپ کا یہ سوال کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک جو اینکر ہوتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو موجود ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اس کا یہی فریضہ ہوتا ہے کہ بات جہاں سے ختم ہو رہی ہے وہیں سے اگلی بات کا تسلسل جوڑا جائے. آپ نے وہی تسلسل جوڑا کہ سنت ابراہیمی، تو حضرت ابراہیم کے فضائل پہ بھی بات کی جائے. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر اگر میں بات کروں تو قرآن کی زبان میں بھی موجود ہیں، حدیث کی زبان میں بھی موجود ہیں، اور جو اکابرین شخصیات ہیں انہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے فائدہ ملا ہے. درجہ بدرجہ سنتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کی زبان میں آپ کی فضیلت کیا ہے. 16واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو. کیوں باری تعالیٰ کیوں کرے؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، کہ بے شک وہ صدیق تھے، نبیہ، اور وہ غیب کی خبریں دینے والے تھے. تو پہلے ہی فضیلت تو یہ ہو گئی کہ آپ صدیق بھی ہیں اور آپ نبی ہیں تو غیب کی خبریں دینے والے بھی ہیں. دوسری طرف ہم بڑھتے ہیں تو قرآن آپ کی شان اس طرح بڑھاتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ پہلا پارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا چند آزمائشوں کے ساتھ تو انہوں نے وہ پورا کیا. وہ چند آزمائشیں کیا تھیں؟ نمرود سے مناظرہ و مقابلہ کرنا، آگ میں اللہ کی رضا کی خاطر کود جانا بنا اس ڈر کے کہ میں جل جاؤں گا، یہ بھی آزمائش تھی. اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا، یہ بھی آزمائش تھی. اور آخر میں یہ آزمائش بھی اللہ کے لیے آپ نے پوری کی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. تو یہ شان بتائی گئی کس کی؟ حضرت ابراہیم کی. اب میں چونکہ تعارف کی طرف ضرور بڑھنا چاہوں گا. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا نام ہے، آپ کا لقب خلیل اللہ ہے، آپ کی کنیت ابوالضیفان ہے یعنی مہمانوں کا باپ. آپ کے والد کا نام ہے طارق اور آپ کی والدہ کا نام ہے امیلہ. اب حدیث کی روح سے جو کہ تفسیر روح البیان میں بھی یہ بات موجود ہے، فرشتوں نے بڑا تعجب کیا حضرت ابراہیم کو دیکھ کر کہ اتنے مال و دولت والا جس کے پاس 500 بکریاں ہیں. 500 بکریاں ہونا یہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اسے مال و دولت والا سمجھا جاتا تھا. تو فرشتوں نے کہا اتنی مال و دولت والا انسان ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے اور یہ اللہ کا دوست بھی ہے، یہ اللہ کا خلیل بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ چلو آؤ اس بات کو ذرا محسوس کرتے ہیں، اس بات کو ذرا امتحان کی صورت میں دیکھتے ہیں. ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آتا ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے بڑی میٹھی اور پیاری آواز اور زبان میں کہتا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. جب وہ فرشتہ یہ جملہ کہتا ہے رب کی شان میں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کانوں پر وہ جملہ آتا ہے. آپ اپنے محبوب جو کہ اللہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محبوب اللہ تھے،
اپنے محبوب کی یاد میں تڑپ اٹھتے ہیں، لقائے حبیب میں تڑپنے لگتے ہیں، اور اس شخص کے پاس آتے ہیں کہ جو فرشتہ آدمی کی صورت لے کر آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ پھر سے ایک مرتبہ نام لے میرے رب کا، میں تجھے اپنی دولت کا آدھا حصہ دے دوں گا۔ وہ پھر کہتا ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ پھر حضرت ابراہیم کو اتنا مزہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں پھر سے میرے رب کا نام اسی انداز میں لے، میں تجھے اپنا کل مال عطا کر دوں گا۔ وہ فرشتہ پھر لیتا ہے، آپ کل مال کا مالک بنا دیتے ہیں۔ جب فرشتے یہ معاملہ ملاحظہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے کہ جو نہ مال دیکھتا ہے، نہ اولاد دیکھتا ہے، نہ وطن دیکھتا ہے تو صرف رب کی محبت دیکھتا ہے۔ آخر میں حدیث کی زبان رہ گئی، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے 2 شیروں کو بھوکا رکھا گیا۔ اب ہمارا بھائی شیر اگر بھوکا ہو وہ تو ویسے ہی چیر پھاڑ کرنے کا عادی ہے، اس کی خوراک انسان بھی ہے جانور بھی ہے، مگر پھر بھی 2 شیروں کو بھوکا رکھا جائے، اور کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم کے لیے۔ اور پھر بھوکا رکھنے کے بعد ان دونوں شیروں کو حضرت ابراہیم پہ چھوڑا بھی جائے تو ہم سب کو پتہ ہے نتیجہ کیا ہونا ہے۔ عقل ایک نتیجے کی طرف جاتی ہے، وہ یہ کہ کھا لیں گے، مگر یہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، وہ دونوں شیر حضرت ابراہیم کو کھاتے نہیں ہیں بلکہ آپ کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب زبان آئے گی اکابر کی کہ کون سے ایسے اکابرین ہیں کہ جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فائدہ ہوا، تو سیاہ ستہ 6 کتابیں ہیں حدیث کی، بنیادی مشہور 6 کتابیں، جن میں سب سے بڑی کتاب کا نام ہے بخاری۔ بخاری کے مصنف امام بخاری، آپ کی والدہ بہت پریشان تھیں آپ کی نابینا ہونے کی وجہ سے، تمام اطباء کو دکھایا، ماہرین کو دکھایا، جب عاجز آ گئیں کہ بیٹا میرا بینا نہیں ہو سکتا تو پریشان ہو گئیں۔ ایک دن سوتی ہیں تو مقدر جاگ جاتا ہے، خواب میں حضرت ابراہیم تشریف لے آتے ہیں، اپنے بیٹے کی روداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سناتی ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے عورت پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹوں کو آنکھ والا بنا دیا ہے، پریشان نہیں ہو۔ وہ جب سو کے اٹھتی ہیں، جو بیٹا پہلے اندھا تھا، بینا نہیں تھا، نابینا تھا، اب وہ دیکھنے والا ہے اور سب کو دیکھ دیکھ کے مسائل بتاتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جو بہترین تعریف اور جو بہترین طریقے سے بہترین انداز سے مفتی زہیر رضا برکاتی صاحب نے تعریف اور فضائل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بیان کیے، اسی طرح ہمارے ساتھ اسی سلسلے میں جڑیے رہیے، کیونکہ آگے آپ نے بہت سے مسائل کو سیکھنا بھی، اور آگے ہم مفتی صاحب سے بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ہمارے تعاون کرنے والے ہیں اجوا کوکنگ آئل اور یونیک کمپنیز ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ Unique, elegant, smooth, stylish, brisk, comfortable, passionate. Unique DS Motors Private Limited. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک۔ اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار علم اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عمار قریشی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اور ان کے فضائل کے بارے میں مفتی صاحب سے جانا، مفتی صاحب میں اب آپ سے، جو کہ ہمارا موضوع ہے قربانی اور ذی الحج کا مہینہ، میں اس ماہ کے حوالے سے اب سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ 10ویں ذی الحجہ کو ہی قربانی کرنا، یہ عمل بارگاہ الہی میں کیا مقبولیت رکھتا ہے اور کیا مقام اس کو حاصل ہے؟ ماشاءاللہ، بنیادی سوال پھر سے ایک مرتبہ آپ کی طرف سے آیا ہے، اور کیوں نہیں آئے کہ آپ حافظ بھی ہیں اور عمار بھی ہیں۔ حافظ وہ کہ جو کلام پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اس کی حفاظت کرنے والا بنتا ہے، اور عمار ہے اس میں مبالغہ کا صیغہ، مطلب تعمیر کرنے والا۔ تعمیر نظریات کی بھی ہوتی ہے، تعمیر افکار کی بھی ہوتی ہے، تعمیر کردار کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تینوں جہتوں میں عمار بنائے۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ 10ویں ذی الحج کو قربانی کرنا رب کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے؟ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کے بعد ام المؤمنین کا تاج پانے والی امی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ حدیث مبارکہ آپ کو مسلم شریف میں بآسانی مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحج کو
اللہ کے نزدیک ابن آدم کا کوئی عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں ہوتا کہ جتنا خون بہانا ہو. تو 10ویں ذی الحج کو جو ہم جانور کو قربان کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، گویا کہ چاہت الہی کو مکمل کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کا محبوب کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ رتبہ ہمیں پتہ چلا. اب جو جانور قربان ہوا ہے، جو وہ تو قربان ہو گیا، اب اس کا اخروی فائدہ ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اخروی فائدہ یہ قیامت کے دن وہ اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور پل صراط سے بندہ اسی جانور پر بیٹھ کر گزرے گا. پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی قربانی کے جانور کا خون زمین پر ابھی گرتا بھی نہیں ہے، وہ جانور رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. تو قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے. دوسرا ہمارا بھائی دوسری جہت یہ بھی بنے گی، سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کتاب کا حوالہ ہے المعجم الکبیر. امام پاک فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کرے اور قربانی اس نیت سے کرے کہ رب کی بارگاہ سے ثواب طلب کرے اور یہ قربانی کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے، تو اب اس کا یہ قربانی کا عمل کل بروز قیامت جہنم اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ، ایک حجاب بن جائے. اچھا ماشاءاللہ، جہنم اور اس کے درمیان ہاں ایک حجاب اور رکاوٹ بن جائے، ایک رکاوٹ کا راستہ اور ذریعہ بن گیا. ہاں مگر 2 شرطیں ہیں. اللہ کے لیے کرے حصول ثواب، پہلی شرط. دوسری خوش دلی سے کرے. اب تیسری حدیث مبارکہ بڑی پیاری ہے. اس کے روایت کرنے والے سیدنا ارقم بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے. روایت موجود ہے سنن ابن ماجہ میں. صحابہ کرام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا قربانی تمہارے باپ یعنی حضرت ابراہیم کی سنت ہے. اب جب آقا نے فرما دیا قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہاں بات ختم ہو گئی. مگر صحابہ چونکہ دین میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں، جبھی کہا گیا تھا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ کہ ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ گے. اور ہمارا یہ عقیدہ مسلمہ ہے کہ انہی صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے. بے شک بالکل، اور وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا صحابہ نے یہ جب عرض کر لی، جواب مل گیا، تو آگے دین پہنچانے کے لیے ایک اور بات پوچھی، یا رسول اللہ قربانی تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے، وہ ہمارے باپ ہے، ہمارے لیے اس میں ثواب کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہر بال کے بدلے ثواب ہے، ہر بال کے بدلے ثواب ہے. مگر صحابہ تو صحابہ ہے نا، سوچتے ہیں دین پورا پہنچے، کیونکہ جب دینے والی ذات رسول اللہ کی ہے تو دین پورا کیوں نہ پہنچے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آیت بھی تو انہوں نے تلاوت کی ہے کہ ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ. ایک نے پھر سوال کر لیا یا رسول اللہ جو اون والا جانور ہو اس کا کیا ہے معاملہ؟ سرکار نے فرمایا کہ اون میں بھی جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں اچھائی اور ثواب ہی ملے گا. تو یہ دیکھیں یہ ہیں وہ مراتب کہ جو 9ویں ذی الحج کو ہمیں ملا کرتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ میرے ذہن میں ابھی آئی، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. عمار بھائی عید کا جب دن آتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کوئی پردے پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، کوئی کارپیٹ پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، کوئی کلر کروانے پہ پیسہ خرچ کرتا ہے. الغرض نت نئی چیزوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اگر نیتیں اچھی ہیں تو ثواب بھی مل رہا ہے. مگر سب سے اچھا پیسہ کون سا ہے؟ سب سے اچھا وہ پیسہ ہے جو جانور کو خریدنے کے لیے ہو اور اس نیت سے ہو کہ میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کر رہا ہوں. اور ابھی جو آپ نے ایک روایت وہ بتائی کہ اون کے جتنے بال ہوں اس میں بھی تو ہمارے دین میں کتنی آسانیاں ہیں نیکیاں کمانے کے، کتنے یعنی نیکیاں حاصل کرنے کا. حضور سوال یہ ہے کہ وہ مکالمہ جو تعمیل حکم الہی تھا وہ کیا تھا اور اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ ماشاءاللہ. اصل میں آپ نے اب جو بنیادی سوال کیا ہے وہ قرآن کے مکالمے کی طرف اشارہ ہے. اور یہ مکالمہ کسی اور رشتوں میں نہیں ہوا کہ ہم یہ سمجھیں کہ دادا میں ہوا پوتے کے ساتھ، نانا میں ہوا نواسے کے ساتھ. یہ مکالمہ ہوا ہے باپ کا بیٹے کے ساتھ. اس مکالمے سے قبل میں عمار بھائی یہ بات اپنے سننے والوں کو اس چینل کی وساطت جو کہ کنٹری نیوز ہے ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایام حج میں ایک دن ہوتا ہے 8 ذی الحج، ایک ہوتا ہے 9 ذی الحج، ایک ہوتا ہے 10 ذی الحج. اس کا آپ کے سوال سے تعلق نہیں مگر یہ ایک معلوماتی بات ہے. 8 ذی الحج کو ہم کہتے ہیں یوم الترویہ. یوم الترویہ. اب یہ کیوں نام رکھا گیا؟ 9 ذی الحج کو ہم کہتے ہیں یوم عرفہ، یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اور 10ویں ذی الحج کو کہتے ہیں ہم یوم النحر، یہ نام کیوں رکھا گیا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اللہ تمہیں اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیتا ہے، تو آپ نے چونکہ خواب دیکھا تھا، آپ صبح اٹھے، 8ویں ذی الحج تھی، آپ سوچو بچار میں پڑ گئے کہ آیا یہ خواب من جانب اللہ ہے یا نہیں۔ اب چونکہ سوچو بچار میں اللہ کا محبوب پڑھ رہا ہے، اللہ کا خلیل پڑھ رہا ہے، اللہ نے اس بات کو جاری و ساری کر دیا، 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہہ دیا، سوچو بچار کرنے والا دن۔ تو ہمارے دل کو خوشی ہوئی کہ جب جد امجد کی یہ ادا قائم ہے تو ہمارے مصطفیٰ کی کتنی ادائیں قائم ہوں گی۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، سوچو بچار میں دن گزر گیا، 9ویں ذی الحج کی رات آ گئی، پھر سوئے، پھر خواب یہی آیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پہ ذبح کرو۔ اب انہوں نے پہچان لیا کہ یہ خواب اور کسی کی طرف سے نہیں، یہ من جانب اللہ ہی ہے۔ تو چونکہ پہچان لیا، پہچاننے کو کہتے ہیں عرفن مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ 9ویں ذی الحج کو کہتے ہیں یوم عرفہ، کیونکہ آپ نے پہچان لیا تھا یہ خواب اللہ کی طرف سے۔ ہاں، یہ پہچاننے کا دن ہے، آپ نے پہچان لیا تھا تو اس لیے نام کیا رکھا؟ یوم عرفہ۔ اب 10ویں یعنی 9ویں کی جو رات آئی، 10ویں ذی الحج شب جو آئی، اس میں پھر یہ خواب آیا، آپ کو پکا یقین ہوا، صبح اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور ذبح کو عربی میں نحرن کہتے ہیں، تو یہ یوم نحر قرار پایا۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی کتنی باریکیاں جو ہمارے دین میں ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آپ کا سوال بتاتا ہوں، باپ بیٹے میں مکالمہ ہوتا ہے، میدان عرفات کا معاملہ ہے، اور باپ نے بیٹے کو کہا، اے میرے بیٹے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں، فانظر ماذا تری، اے بیٹے تو اس بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ اب یہاں کوئی اشکال پیدا کر دے، اگر اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، تو بیٹے سے رائے کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ بیٹے کو حکم خداوندی کی تعمیل میں کوئی وحشت نہ ہو، وہ فوراً سر تسلیم خم کر لے، یعنی اسے ابھارا جا رہا ہے۔ فانظر ماذا تری، بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ اب ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، ہر باپ کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے۔ بیٹے کو چاہیے تھا، والد گرامی یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کا لخت جگر، آپ مجھے قربان کرنے کے لیے لیا ہے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا، بیٹے نے وہ تاریخ ساز جملہ کہا کہ اس سے نصیحت ملی، وہ آگے بتائی جائے گی، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی وہی کیجئے کہ جس کا آپ کو حکم ربی ہے، انشاءاللہ آپ اس حکم ربی میں مجھے صابر پائیں گے۔ یہ بیٹے نے جب کہا تو پھر یہ معاملہ ہوا۔ یہاں سے ہمیں یہ درس ملا کہ معاملات کیسے ہوں، حالات کیسے ہوں، رشتے چھوٹتے چلے جائیں، لوگ روٹتے چلے جائیں، ہمیں حق بات کہنا نہیں چھوڑنی، اور یہ بات یاد رکھنی ہے، میرے سب عزیز چھوٹے، میرے یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے، اور مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، مجھے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ مفتی صاحب نے کتنے بہترین انداز میں ہمیں بتایا کہ قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں صابر رہنا چاہیے، چاہے کتنی پریشانی ہو، کتنی مصیبتیں ہوں، کتنی مشکلات ہوں، ہمیں صابر رہنا چاہیے، ہمیں ثابت قدم اور توکل علی اللہ رکھنا چاہیے، جس میں اس بنیاد پر کہ ہمیں جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی لاحق ہو، ہمارے ساتھ مسائل ہوں، تو ہم یہ طرز حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل کو یاد رکھتے ہوئے اس چیز پر صبر کریں، صابر رہیں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے مکالمہ بھی سنا، اور ذی الحجہ کے واقعات جو ہیں، اور ذی الحجہ میں کیا اہمیت رکھتی ہے قربانی کی، اور کیا 10 دن کی اہمیت کیا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں آپ نے سنا۔ اب ہم مزید مفتی صاحب سے سوالات کا تسلسل جاری رکھیں گے، اور آگے بھی مفتی صاحب سے اس حوالے سے سوالات کریں گے تاکہ آپ کی اور میری دونوں کی معلومات میں اضافہ ہو سکے اور ہم بہت کچھ سیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں بس چھوٹے سے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ بہت سے معاملات اور بہت سے واقعات اور مسائل مفتی صاحب سے سن بھی سکیں، سیکھ بھی سکیں اور آگے بھی پہنچا سکیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ Unique, elegant, smooth, stylish, brisk, comfortable, passionate. Unique DS Motors Private Limited. آپ کی کوکنگ کی طرح اجوا ہے یونیک۔ اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار علم اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عمار قریشی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے گزشتہ بریک سے پہلے آپ نے یہ دیکھا اور یہ جانا کہ ذی الحجہ کے 10ویں روز قربانی کی کیا حیثیت، کیا اہمیت بارگاہ الہی میں ہے، اور آپ نے بہت سی باتیں مفتی صاحب سے علمی باتیں سنی، جانی، سیکھی۔ اب ہم مفتی صاحب ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی میں آج ہماری نفسانی خواہشات، کیا ہماری یہ قربانی کا جو طرز عمل ہے یہ ہماری نفسانی خواہشات پر ہو گیا ہے، اور ہم اس میں کیا آج بھی درست طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم اس کو بالکل ہی ریاکاری کی طرف یا اپنی نفسانی خواہشات کی نظر کر چکے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مسلسل بہت ہی بنیادی سوالات ہیں۔ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیں قربانی ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ سنت ابراہیم ہے، اور یہ وہ سنت ابراہیمی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں جاری و ساری رکھا ہے، اور اسی قربانی کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اب جب اگر آپ دین کا اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے اسے اس خوشبو کے پیرائے میں کیجیے کہ جس پہ ثواب کی بارش ہو، اسے اس نظریے کے اعتبار سے کیجیے کہ جس سے رب اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے، اور یہی آپ کے پروگرام کا آج عنوان تھا کہ قربانی اور ہمارا طرز عمل، یعنی ہمارا طریقہ قربانی کو لے کے کیا ہے۔ تو عمار بھائی 4 جہتیں میرے سامنے آتی ہیں۔ پہلی جہت تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے آج نام رکھے جاتے ہیں، جو کہ جہت فاسدہ ہے، غلط ہے۔ دوسری جہت، قربانی میں ہم نمود و نما کرتے ہیں، اپنا دکھاوا کرتے ہیں۔ تیسری جہت، مہنگا جانور لا کر ہم محلے والوں پر اپنا مالی روب جھاڑتے ہیں، یہ تیسری غلطی۔ چوتھی غلطی، نیت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ غیروں کو راضی کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اب یکی بعد دیگر ان عناصر پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ آج جو قربانی کے جانوروں کا نام رکھا جا رہا ہے، یہ نام رکھنا کیسا؟ تو بھئی یہ یاد رکھیے، قربانی کا جو جانور ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قرآن میں موجود ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی تو بے شک یہ بات دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو قربانی کے جانور کا نام رکھنا، کہیں نام ہمیں نظر آتا ہے چمپا، کہیں ہمیں نام نظر آتا ہے چمیلی، کہیں ہمیں نام نظر آتا ہے باڈی گارڈ، تو یہ نام ان جانوروں کے رکھے جا رہے ہیں کہ جنہیں آیت مبارکہ شعائر اللہ کہہ رہی ہے، اللہ کی نشانیاں شمار کرا رہی ہے، ان کا ادب کیا جائے۔ مثال کے طور پہ میرا باپ میرے پاس کوئی نشانی چھوڑے اور کوئی اس کی بے ادبی کرے، مجھے اچھا لگے گا یا وہ میں اس سے نفرت کروں گا؟ آپ نفرت کریں گے، نفرت ہی کریں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہو، جسے اللہ خود اپنی نشانی کہے اور کہے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، اور پھر اس کا نام رکھا جائے، اور وہ بھی دین اسلام کے نام پر نام ایسا فاسد رکھا جائے، تو یقینی سی بات ہے یہ بات غلط ہے۔ یہ دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے، مغرب کی تعلیم۔ اور یہ تو اب تو آپ اگر منڈی جا کے دیکھیں تو وہاں پر جانوروں کے باقاعدہ نمائشی نام رکھے جاتے ہیں۔ جی، اسی حوالے سے یہ ہمارا پیغام تھا کہ اگر آپ کسی کو بھی منڈی میں جائیں اور یہ نام دیکھیں تو اس کے سامنے یہ آیت پڑھیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اس کا یہ عمل دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ کوئی بھی غلط نام دیکھیں جو ہندوؤں کے نام پر ہو، اسلام سے ہٹ کر ہو، اس قربانی کے جانور کی شان کو گھٹانے والا ہو، تو اس پہ تنبیہ کریں اور انہیں روکیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری بات، ہم نمود و نما کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی یہ بات بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ قربانی کا مقصد نمود و نما دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ حب جا کا جو میں مریض ہوں، میری حب جا بڑھے اور میں ریاکاری کروں۔ کیوں؟ اگر سامنے والا 2 لاکھ کا لایا، میں قرض لے کر 2.5 لاکھ کا لاؤں گا، تو اس قربانی کے سبب فائدہ نہیں ملے گا۔ نہیں تو پھر معاشرے میں کیا لوگ سوچیں گے کہ یار جانور لے آیا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو عرصے سے اگر کوئی بڑے جانور کر رہے ہیں، آج ان کی حیثیت کم ہوتی ہے تو وہ پھر چھوٹا جانور نہیں لیتے، وہ ادھار لے کر کچھ بھی کر کے یار اگر میں نے چھوٹا جانور لیا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے، مگر اس کی پھر بنیں گی 2 جہتیں۔ ایک شخص ہے کہ جو ہمیشہ فربا جانور، اعلیٰ نسل کا جانور اس نیت سے قربان کرتا ہے کہ رب ذوالجلال فربا جانور قربان کرنے پہ
بہت زیادہ فضائل عطا فرماتا ہے. اس نیت سے کرے تو درست ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دین مشکل تھوڑی بنایا ہے. اگر تیرے پاس 1 لاکھ ہی روپیہ ہے اور تو ادھار لے کر 1.5 لاکھ روپے کا جانور لائے اور وہ بھی اس نیت سے کہ اللہ مجھے ثواب دے, تو ثواب ملے گا. مگر یہ نیت آ جائے کہ لوگوں پہ اپنا روب جھاڑو کہ پہلے سے لا رہا ہوں, اب یہ مرغلہ جانور یا تھوڑی صحت کا کم جانور لیا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے. یہاں نیت جب آئے گی ریاکاری کی, یہاں جب لوگوں کو راضی کرنے کی نیت آئے گی تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا. ہمیں نمود و نما نہیں کرنی چاہیے. ذرا سوچے تو صحیح, نمود و نما مطلب دکھاوا. کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ اس خدا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہو سکتا, یا ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو دیکھنے کے محتاج ہے؟ یہ فیصلہ ہم سننے والوں اور دیکھنے والوں پہ چھوڑتے ہیں کہ قربانی کیجئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے. آخری بات, مال کا روب. اگر اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے تو نیتوں کو اچھی کر کے قربانی کیجئے. 1 جانور نہ صحیح 5 جانور کیجئے. ایک گھر والوں کے لیے رکھیے, 4 جانوروں کو محلے میں تقسیم کیجئے. ان لوگوں کے پاس گوشت پہنچائیے کہ جو پورا سال گوشت نہیں کھاتے. اگر آپ کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اس حوالے سے کہ بھائی گوشت دے دو, یقینی سی بات ہے ان میں کئی مسلمان بھی آتے ہیں, اور یہ وہ سفید پوش لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جن کے گھر میں گوشت میسر نہیں ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے, اتنا مال کی فراوانی ہے, تو میرے مرشد گرامی کی بھی یہ تعلیم ہے, 1 جانور تو اپنے لیے قربان کریں, 4 لوگوں کے لیے قربان کریں کہ ان کے گھر میں گوشت جائے. اور کیوں دیتے ہیں 1 کلو؟ پھر تو 5-5 کلو کے پیکٹ بنائیے کہ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوا کرتا. اب بات کرتے ہیں نیت کی. آخری چیز, نیت ہر کام میں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو اللہ ثواب دے گا, مصطفیٰ جان رحمت راضی ہوں گے. اور اگر نیت غیر کی کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور جب کل بروز قیامت بندہ آئے گا اور یہ دل میں بات آ جائے کہ میں نے نیک عمل کیا تھا مجھے ثواب ملے, تو جواب اسے یہی سننا پڑے گا کہ تو نے جس کو اپنی نیت میں شامل کیا تھا تجھے اس کے ذریعے واہوائی مل گئی, تجھے اس کے ذریعے پذیرائی مل گئی, تجھے اس کے ذریعے تشہیر مل گئی. چونکہ کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار یعنی اعمال کے سبب, اگر ثواب اپنے دامن میں لینا چاہتے ہو تب بھی نیت دلائے گی, اور اگر اعمال کے ذریعے تم غیر کی نیت کرو گے تب بھی شامت بھی وہی ہے. کیونکہ سرکار نے انما الاعمال بالنیات بھی فرمایا ہے اور انما الاعمال بالخواتیم بھی فرمایا ہے, کہ جس طرح اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے ابتدائی لحاظ سے, اسی طرح اعمال کے اختتام کا دار و مدار بھی نیت پہ ہے. یہاں ایک مستقل اور مکمل بات, وہ کیا؟ اعمال کا دار و مدار بھی نیت پر اور اس کا اختتام بھی نیت پر. ہاں, یعنی ابتدا بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور انتہا بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اچھا مفتی صاحب, ایک تو وہ بھی پیاری سی بات کی جاتی ہے, یہ جو اعمال کا دار و مدار آپ نے بتایا نیت پر ہے, یہ بھی ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جی جی جی. تو اس میں ہم لوگ جو نیت کرتے ہیں اور نیت کے حوالے سے بہت سے مسائل ہوتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ اب جو ان کے ذہن میں نمود الما کے بارے میں آپ نے بتایا, تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ نام رکھنے کے حوالے سے, نمود الما کے حوالے سے آپ کوئی پیغام کنٹری نیوز کے ناظرین کو اپنی طرف سے جو دینا چاہیں؟ پیغام فقط صرف اتنا ہی ہے کہ جیسے کہ ابھی حافظ عمار صاحب نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی, نیت المؤمن خیر من عملی. ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے قربانی کی نیت تو کر لی, مگر وسائل کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے اس کا مال وہ کسی اور مد میں لگ جاتا ہے, تو اب چونکہ اس نے نیت کر لی تھی اللہ تعالیٰ اس نیت پہ بھی اسے ثواب عطا فرما دے گا. تو یہ رب کی رحمانیت خود ایک پیغام ہے کہ یار ابھی میں نے عملی طور پہ قربانی نہیں کی, میرا مال کسی بھی وجہ سے کسی کام میں لگ گیا, مگر اس رب جلیل نے مجھے قربانی کا ثواب عطا فرما دیا. تو پیغام یہی بنا کہ قربانی اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں, فقط راضی رکھیے اللہ کو, فقط راضی کیجئے رسول اللہ کو, اور خیال کیجئے ان رشتہ داروں کا جو ہانڈیاں چولہے پہ رکھتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ دستک ہوگی دروازے پر اور ہمارا پیارا کہے گا کہ ہم آپ کے لیے گوشت کا تحفہ لائے ہیں. دستک ہوگی دروازے پہ, کوئی سائل بن کے آئے گا, محلے والے آپ کے لیے انتظار میں ہوں گے. ان سب کا اس خوشی میں خیال رکھیے. اللہ تعالی ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے ابھی سنا, دیکھا, جانا, سیکھا کہ ہمیں مفتی زہیب صاحب کتنی پیاری پیاری باتیں بتا رہے تھے, اور بتا رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ نیت بھی کر لے
اور مسائل کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو اس کو اس سے نیت کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو مفتی صاحب نے باتیں ہمیں پیغام دیا کہ ہمیں نمود و نما نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نام نہیں رکھنے چاہیے، جہاں بھی ایسے حرکتیں اور اس طرح کے عمل ہوتے دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خلاف بات کریں، اس کو سمجھائیں بندے کو، اور اس کو بتائیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے نام نہیں رکھے جاتے، اور پھر ان کا خیال کریں جن کے یہاں پر قربانی ہوتی نہیں ہے، جو گوشت کے لیے پورا سال اس عید قربان کا انتظار کرتے ہیں، ان کا خیال رکھیے۔ اور انشاءاللہ اسی ویک کے بعد جو ہمارا اگلا جمعرات پروگرام انوار علم آئے گا، اس میں ہم جانیں گے قربانی کے مسائل۔ انشاءاللہ ہم اپنے نئے موضوعات سیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، جانتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے تعاون کرنے والے ہیں وہ ہیں یونیک موٹرز اور اجوا کوکنگ آئل، ہم ان کا بھی بہت مشکور ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت عطا کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ عمار قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔